الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محفل میں کچھ زبانیں خاموش تھیں اور گفتگو کر رہی تھیں. پڑھیے: الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. فیس بک پیج کو جو دیکھ رہے ہیں، اس فیس بک پیج کو جو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی نے یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا تو وہ بھی پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دوستان ذی وقار، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انتہائی سنجیدہ ہوتی ہے اور انتہائی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس پوری دنیا کے اندر، آپ سے بڑی پروقار، سنجیدہ اور شان و عظمت والی ہستی آپ سے زیادہ کوئی نہیں. اور ہمارا الحمدللہ یہ بھی عقیدہ ہے، اور یہ صرف ہمارا ذاتی نہیں بلکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن کا عقیدہ ہے، کیونکہ اسلام اور قرآن جدا نہیں ہے. جب قرآن نے اپنے نبی کو شاہد کہا، اللہ نے اپنے نبی کو شاہد کہا، جس کا سادہ ترجمہ بنتا ہے حاضر و ناظر. جب ہم اپنے نبی کو حاضر و ناظر جانیں اور ان کی محفل میں سنجیدگی نہ ہو، مزہ نہیں آتا. یقین کیجئے مزہ نہیں آتا. آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ غالباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے. ایک بڑے سنجیدہ لہجے کے حامل ثنا خان کو والد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو سننا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا نعت پڑھنی ہے، بس رونا ہے. وہ دور نعت خوانی کا دور یاد کیجئے. الحاج محمد اعظم چشتی کہ جو کہتے ہیں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. بہت بڑی چیز ہے ثنا خان مصطفیٰ. اگر آپ سوچیں کہ ثنا خان مصطفیٰ سرکار کی نعت بیان کرنے والا، اس کو ثنا خان کہتے ہیں. بھائی اگر دیکھیں تو اللہ سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت بیان کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اینی ڈاؤٹ وہ سب سے بڑا ہے. جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی سنت بھی سب سے بڑی ہے. اور محبوب کی تعریف کرنا، سارے نبیوں کے امام کی تعریف کرنا کس کی سنت ہے؟ اس کی سنت ہے جو اکبر ہے. جب وہ اکبر ہے تو اس کی سنت بھی اکبر ہے، اس کی سنت بھی سب سے بڑی ہے. تو اس کی سنت ہے اپنے محبوب کی نعت بیان کرنا، اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا، یہ اس کی سنت ہے. تو نعت جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. عبدالستار نیازی صاحب بڑی سنجیدہ لہجے کے ثنا خان تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. وہ دور دیکھیے، نعت کا مزاج دیکھیے کہ باقاعدہ نعت سیکھی جاتی تھی. الحاج محمد اعظم چشتی صاحب سے آگے چلیے تو سید منظور الکونین شاہ صاحب
نعت خوانی کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے کس کس نعت کو یاد کریں گے؟ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، اس کو یاد کریں گے؟ دل میں اترتے حرف سے اس کو یاد کریں گے؟ بھئی آپ کی پڑی ہوئی کس کس اے دید اے پرنم یہاں دل کھول کے رو لے، یہ گنبد خضرا ہے اسے جام سمولے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ جی نسیمہ، یہ تضمین بڑی خوبصورت آپ نے لکھی ہے اس پر، نسیمہ جانب بطحا گزر کن پر جو آپ نے تضمین پڑھی ہے، بہت ہے تجھ سے امید تعاون، لگی ہے ایک مدت سے یہی دھن، خدارا میری عرض مدعا سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ اس نعت کے حوالے سے جب میری شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، سید منظور المنین شاہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب ہم ریکارڈ کرا رہے تھے تو مجھ پر کیفیت بھی بڑی عجیب قسم کی تھی، یعنی گویا کہ پورے عملے پر ہی کیفیت بڑی تھی، تو جب یہ نعتیں کیفیت میں پڑھی جائیں گی تو پھر وہ نعت کہاں کی کہاں پہنچا دیں گی۔ پھر ادھر سے تھوڑا آگے چلیے، آپ کو ماضی قریب میں ایک بڑا قداور نعت خوان نظر آئے گا، بڑا قداور نعت خوان، جس کو اللہ نے حسن صورت بھی دیا اور حسن صوت بھی دیا۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ خالد حسنین خالد، اللہ پاک نے اس کی آواز میں ایسی ویریشنز رکھی کہ یہ اگر اپنی آواز کو موسیقی کی طرف لے کے جاتا تو ادھر بہت بڑا یہ نام لے سکتا تھا، لیکن ایسا نام ہمیں نہیں چاہیے جو آقا کو منظور نہ ہو۔ ہمیں وہ نام چاہیے جو آقا کی نظروں سے ہو کر آئے۔ تو خالد حسنین خالد نے اپنی اتنی صلاحیتیں آقا کے حضور پیش کر دی کہ سبحان اللہ۔ تو یہ ماحول کی جو سنجیدگی میں دیکھ رہا ہوں کہ انور عابد بٹ صاحب کی خوشبو میرے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ اتنی خوبصورت لہجے کے ثنا خان، اتنے ادب کے ساتھ پڑھنے والے ثنا خان، اور جہلم کے اندر انجمن اصلاح محافل نعت کا جو مجھے صدر بنایا گیا ہے، تو صدر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو خدمتگار ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ نعت کے حوالے سے اگر کوئی اصلاح بنتی ہے تو وہ اصلاح بھی کی جائے۔ دوستان ذی وقار، سرکار کا وقار یہ تقاضا کرتا ہے کہ سرکار کی نعت کو کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی حاجت ہی نہیں۔ میرا خیال ہے میری مراد سمجھ گئے ہوں۔ سرکار کی نعت کو اگر میوزیکل انسٹرومنٹ کی حاجت ہوتی، میں تھوڑا سا شعر پڑھتا ہوں، آپ دیکھنا کمی کہاں رہ گئی ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں داکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں کیا غرض، کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ یہ شعر حسن رضا کے ہیں نا، سید نصیر الدین شاہ صاحب اس وزن میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑا خوبصورت آپ کا بھی شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر،
شعر ہے مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ، جا نہیں، ارے جا نہیں سکتا کبھی ہم تنکوں کو دریا چھوڑ کر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی ہم تنکوں کو دریا چھوڑ کر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ اور حسن مقطع میں کیا کہتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو سرکار کی جو نعت ہے جو سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، یقین کریں کہ سرکار کی جب نعت دل سے پڑھی جائے نا تو آگے بولنے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ نعت کا مزاج ہی ایسا ہے، سرکار کی ذات ہی ایسی۔ اور قاسم صاحب نے جب نعت پڑھی ہے نا کہ جن پر کرم ہوتی ہے، سرکار کی کرم نوازی ہوتی ہے، تو انہیں سرکار کی ہمیشہ زیارت ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں صاحب حضوری، کہ جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صرف حاضر نہیں سمجھتے، بلکہ جب دل کرتے ہیں سرکار کی زیارت کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، یہ نعت خوانی کی فضا، اور اسی کو لے کے آگے اب دیکھیے قاسم ضیاء صاحب یہ جو نعت سکھا رہے ہیں، اب ان کے جو شاگرد ہیں یہ انور عابد بٹ صاحب کے پوتے شاگرد ہوئے، لیکن پوتے شاگردوں کی بھی سنجیدگی اور ان کی کلام پڑھنے میں مہارت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے اپنے علماء سے جڑے رہیے، اپنے علماء سے جڑے رہیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھیا کلام کسی پختہ کار کا پڑھنا، جو اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ یہ کہنا شروع کر دے غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، اور حور کے ساتھ غرور کی نسبت کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نعت یہ پڑھ رہا ہو قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے استغفر اللہ۔ گویا کہ اللہ یہ کہے تو نے میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کیا، میں تمہیں جنت دیتا ہوں، وہ کہتی دل تو نہیں کرتا، گوارا ہے۔ اوقات بتا تو اپنی، تو کس بنیاد پر کہتا ہے گوارا ہے؟ ارے جنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا جنت تو ملے گی مجھے سرکار کے صدقے، جنت تو سرکار کے صدقے مل جائے گی نا، جنت تو ملے گی مجھے سرکار کے صدقے، ہے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، مدینہ لکھ دے۔ میں کس نعت کی بات کروں؟ ایک دفعہ میں کمپیرنگ کر رہا ہوں، وہاں کسی بندے نے پڑھ دی کہ خدا بھی نہ بچ سکا عشق کے تقاضے سے، ایک محبوب کی خاطر دنیا بنا ڈالی۔
خدا نہ بچ سکا. وہ عاصم ہے, عاصم کا مطلب ہے بچانے والا, وہ بچانے والا نہ بچ سکا. یعنی ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں, کہیں پہ بارگاہ خدا بندی کی توہین ہو رہی ہے, کہیں پہ بارگاہ مصطفی کی توہین ہو رہی ہے. تو اگر ہم کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھیں, ہم کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھیں, یا ہم ان کے کلام پڑھیں جنہوں نے ان سے خوشبوئیں لی. یہ خوشبو انور کتنا خوبصورت نام ہے. تو جنہوں نے ان سے کامل خوشبو لی ہے, اگر ہم ان کا کلام پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم پر رنگ آئے گا. لیکن اب یہ بے وفائی ہے کہ میں آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کو میں ایکسپلین نہ کروں. دوستان ذی وقار, آیہ کریمہ ہے ادب رسول, اس کا موضوع. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا, بلند نہیں کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, اور آپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے جاتے رہیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. دوستان ذی وقار, یہ بہت بڑی وعید ہے اور اس کا موضوع ہے ادب رسول. اور عبدالستار نیازی صاحب نے کیا کہا تھا, اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن, کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے, کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے. تو دوستان ذی وقار, جب یہ آیہ کریمہ اتری نا, تو اب صحابہ کرام تو پہلے ادب سراپا ادب تھے, لیکن ایک صحابی پر تو گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی. ان صحابی کا نام ہے حضرت ثابت ابن قیس. کیا نام ہے؟ ثابت ابن قیس. ان پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی. آپ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی, تو آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا, دن رات رونے سے کام ہے. سرکار نے اپنے دیوانے کو غیر حاضر پایا, سرکار نے طلب فرمایا. حضرت ثابت ابن قیس ابن ثابت جب آپ تشریف لائے تو سرکار نے وجہ پوچھی کہ ثابت کیوں آپ حاضر کیوں نہیں؟ فرمایا حضور, یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے نا, مجھے خدشہ یہ میری حق میں نازل ہوئی ہے, کیونکہ میری آواز اونچی ہے, میری تو کمائی جاتی رہی, میری تو زندگی کی کمائی جاتی رہی. تو سرکار نے بڑی خوبصورت خبر دی. سرکار نے فرمایا, ثابت کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو قابل تعریف زندگی گزارے, شہادت کی موت مرے اور جنت میں جائے؟ سرکار نے 3 خبریں دی. جو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے, سرکار نے 3 غیب کی خبریں دی. تو قابل تعریف زندگی گزارے گا, غیب کی خبر ہے نا. اچھا, پھر تجھے اللہ شہادت عطا کرے گا, یہ بھی غیب کی خبر. اور آخر کار تیری شہادت قبول ہوگی, تو جنت میں جائے گا. یہاں تک بات تو صاحب روح المعانی لکھتے ہیں, اور علامہ ابن قیم الجوزی آگے مزید لکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے. کہتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس جو ہیں, یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, جب ان مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, تو یہی حضرت ثابت ابن قیس نے اس طرح کیا کہ ان کے مقابلے میں, مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے دشمن پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اور جب دشمن پر حملہ کیا تو زمین میں گاڑا ہوا ہے, دشمن نے تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ آپ شہید ہو گئے. آپ شہید ہوئے, آپ کے جسم پر بڑی نفیس ایک زرہ تھی, وہ زرہ کسی نے اتاری. آپ جنگ کے ایک شریک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ سوئے تو ان کو خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب ہے, میرے جسم پر ایک بڑی نفیس زرہ تھی, تو وہ جو ہے نا فلاں شخص نے اتار کر وہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جو قیام ہے نا, وہ یہ جو پڑاؤ ہے نا, یہ جو قیام ہے, اس کے تقریباً سب سے آخر پر ہے. نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے جس کی بڑی لمبی رسی ہے, اور اس نے میری زرہ باہر رکھی ہے جس کے اوپر جو ہے نا اس نے دیگچا رکھا ہے, اور دیگچے کے اوپر جو ہے نا اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے. ساری نشانی بتا دی. یہ ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا لے کے تو حضرت خالد کو دے دینا, اور حضرت خالد سے کہنا کہ حضرت صدیق اکبر کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ
ثابت کے فلاں فلاں جو غلام ہیں ان کو بھی آزاد کر دینا اور میرا قرض بھی ادا کر دینا، یہ شہید کی زندگی ہے اور یہ حضرت ثابت ابن قیس کا انعام ہے۔ تو یہ جو آیہ مقدسہ میں نے اس معاملے کے ساتھ جوڑی ہے اللہ کی عطا سے، وہ اس لیے کہ دوستان ذوالفقار سرکار کا ادب بڑا اہم ہے۔ اس لیے جب ہم سرکار کے ادب کی بات کریں گے تو کوشش کریں کہ جتنا وقار ہو سکے، اور کمپیئر یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان پر فضل فرمائے، بس بڑے غیر سنجیدہ کمپیئر ہوتے ہیں، جناب ادھر والی ٹیم بولو جی سبحان اللہ، ادھر اونچی بولو، اسٹیج والے تسی مر گئے ہو۔ نہ سرکار کی محفل کا وقار ایسا ہے کہ سنجیدگی، جتنی سنجیدگی اگر سرکار یعنی شرکائے محفل کی آنکھیں نات پڑ رہی ہوں نا آنسوؤں سے تو سبحان اللہ حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انور عابد بٹ صاحب کے درجات بلند فرمائے، خالد حسنین خالد صاحب کے درجات بلند فرمائے، سید منظور الکونین شاہ صاحب، اعظم چشتی صاحب، اور جنہوں نے بھی دنیا نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔